مصارف الزکات، زکات کے مصارف. زکات کے مستحق 8 قسم کے لوگ ہیں. حضرت زیاد بن حارث صدائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. آپ حضرت زیاد طویل حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ مجھے صدقہ سے کچھ دیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہ تو کسی نبی کے حکم پر راضی ہوا اور نہ ہی کسی غیر کے حکم پر، یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ میں حکم فرمایا اور زکوٰۃ کے 8 مصرف بیان کیے. بس اگر تو ان 8 میں سے ہے تو میں تجھ کو تیرا حق دوں گا ورنہ نہیں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی مرضی اور پسند سے لوگوں میں زکوٰۃ نہیں بانٹ سکتے کہ یہ شخص مجھے بہت پسند ہے، میرا دل چاہتا ہے اپنی زکوٰۃ اس کو دے دو. ایسا نہیں کر سکتے. زکوٰۃ تقسیم کرنے کا حق کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں دیا کہ آپ جہاں چاہیں زکوٰۃ استعمال کر لیں. اللہ تعالیٰ نے خود تقسیم کی ہے. بعض لوگ اگر کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کے مستحق ہیں ہمیں دے دیں، تو پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مستحق کون کون ہے. اگر وہ اس میں آتے ہوں تو دے دیں، صرف ان کے کہنے پر نہیں. تو اس لیے یہ علم ان علوم میں سے ہے جو فرض کے درجے میں آتے ہیں. جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے ان کے اوپر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ اس علم کو ضرور سیکھیں ورنہ گناہگار ہوں گے. عاملین زکوٰۃ، زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ زکوٰۃ سے معاوضہ لے سکتے ہیں خواہ غنی ہی کیوں نہ ہو. یعنی حکومت جن کو مقرر کرے گی کہ جا کے زکوٰۃ کلیکٹ کر کے آؤ، وہ اس میں سے لے سکتے ہیں. اس میں وہ لوگ شامل نہیں جو خود سے اٹھ کے زکوٰۃ جمع کرنا شروع کر دیں اور پھر اس میں سے ایک حصہ اپنی تنخواہ رکھ لیں. فرق واضح سمجھ آئے؟ عاملین کون مقرر کرتا ہے؟ حکومت مقرر کرتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. ٹھیک کہ آپ کے زمانے میں آپ نے زکوٰۃ کلیکٹرز مقرر کیے تھے، جن میں سے ایک نام کل گزرا تھا جس نے تحفہ بھی وصول کیا تھا. تو آپ نے اس کو فرمایا تم اپنے باپ کے گھر کیوں نہیں بیٹھے رہے، پھر دیکھتے تمہیں کیا تحفہ ملتا ہے. ابن لطبیہ. ٹھیک، تو مختلف لوگوں کو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے مقرر کیا جاتا تھا اور ان کی پھر تنخواہ بھی اس آمدنی میں سے دی جاتی تھی. اب آج کل کیا ہوتا ہے، حکومت کا بھی نظام زکوٰۃ ہے ہمارے ملک میں ہے الحمدللہ، اور اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی تنخواہ جو ہے وہ اس میں سے دے سکتے ہیں، لیکن پرائیویٹ لیول پر یہ کام نہیں کیا جا سکتا. مثلا کوئی ایک شخص لیڈر بن جائے اور کہے کہ اچھا تم سب مجھے دو اپنی زکوٰۃ اور میں اس کو جا کے غریبوں میں تقسیم کرتی، اور اتنے پیسے اس میں سے اتنے % میرے کیونکہ میں یہ کام کر رہی ہوں. تو کیا آپ اپنی تنخواہ خود اس میں سے مقرر کر سکتے ہیں؟ نہیں. چلیے. ابن سعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ لینے پر عامل مقرر کیا. جب میں فارغ ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک زکوٰۃ پہنچائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرے کام کا معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا. میں نے کہا میں نے تو یہ کام فی سبیل اللہ کیا ہے اور میرا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے. انہوں نے کہا جو تو دیا جائے اسے لے لے. میں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی کام کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے معاوضہ ادا کیا تو میں نے بھی وہی کہا جو تو نے کہا. مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی چیز بن مانگے دیے جاؤ تو اسے کھاؤ اور صدقہ بھی کرو. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. عامل کس نے مقرر کیا؟ وہ خود ہی جوش جذبے میں آ کے چل پڑے یہ کام کرنے. کس نے مقرر کیا تھا؟ حضرت عمر نے کیا تھا. جب وہ واپس آئے اس وقت جاتے ہوئے انہیں کچھ نہیں بتایا تمہیں کتنی تنخواہ دیں گے. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ اتنے پیسے ان کو دیے جائیں کیونکہ یہ کام کر کے آئے. تو انہوں نے کیا کہا؟ میں تو اللہ کی خاطر کیا ہے، والنٹریلی کیا ہے. تو انہوں نے کہا تم خود تو نہیں مانگ رہے، ہم تمہیں دے رہے ہیں. جب بغیر مانگے تمہیں کچھ مل رہا ہو تو تم اس کو لو. اور پھر اپنی مثال دی کہ میں نے بھی یہی کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جب کوئی چیز بن مانگے دیے جاؤ تو اسے کھاؤ اور صدقہ بھی کرو، یعنی اس مال میں سے. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے خود سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے
کہ کوئی بھی چیز آپ کو جو دی جائے گی اس راستے میں تو وہ آپ نہیں رکھیں گے اپنے پاس، تو وہ کر سکتے ہیں، پھر وہ وعدہ پورا کریں گے؟ جی کریں گے. فقراء اور مساکین زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اب وہ جو 8 حصے ہیں ان میں سے سب سے پہلا حصہ فقراء اور مساکین کا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اور ساری حدیث بیان کی، جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو دولت مندوں سے لے کر فقراء کو دی جائے گی. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. حدیث کے الفاظ بخاری کے ہیں. قرآن مجید میں اس کی تفسیر میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جس کی کمر ٹوٹ جائے غربت کی وجہ سے، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہو مگر ضرورت پوری نہ ہوتی ہو کچھ لیکن ضرورت پوری نہ ہوتی ہو. تو ان دونوں کو دی جا سکتی، تھوڑا فرق ہے. مصیبت زدہ مقروض اور ضمانت بھرنے والوں کی مدد کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے. مصیبت زدہ جیسے سیلاب آ جاتا ہے، اب ایک شخص ملینئر تھا، سیلاب میں اس کا سب کچھ بہہ گیا، اب وہ کیا ہے؟ مصیبت زدہ. اب اس پر زکوٰۃ کے پیسوں سے جو امدادی کاروائیاں ہیں اس میں سے وہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، ضرورت کی چیز لے سکتا ہے کیونکہ اس کا سب کچھ لٹ گیا. اسی طرح کسی نے تاوان بھرنا ہے. تاوان بھرنا کیا ہوتا ہے؟ مثلا اغوا ہو گیا کسی کا، کوئی اس کا تاوان اس کو دے کے اس بچے کو چھڑانا ہے، یا پھر اس سے کوئی کسی کا ایسا ڈیمیج ہو گیا ہے، یا کسی کی اس نے ضمانت دی ہے. تو ایسی صورتوں میں جب ناگہانی مصیبتیں کوئی آ جائے کہ وہ خود اپنی آمدنی سے ان کو پورا ہی نہیں کر سکتا. اسی طرح بعض اوقات کسی سے قتل خطا ہو جاتا ہے، اب اس کو دیت دینا ہے، تو اس صورت میں ایسے لوگوں کی مدد زکوٰۃ سے کی جا سکتی. قبیصہ بن مخارق ہلالی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ضامن بنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے پاس ٹھہر یہاں تک کہ صدقہ آئے، ہم اس میں سے تم کو دلوا دیں گے. پھر فرمایا، اے قبیصہ، مانگنا حلال نہیں مگر 3 آدمیوں کو، ایک وہ جس نے ضمانت اٹھائی، بس اس کے لیے سوال کرنا درست ہے یہاں تک کہ ضمانت ادا ہو جائے، پھر وہ سوال کرنے سے رک جائے. دوسرا وہ آدمی جس کو کوئی آفت پہنچی اور اس کا مال و اسباب ہلاک ہو گیا، تو اس کے لیے سوال کرنا درست ہے یہاں تک کہ اسے اتنا مل جائے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے. یا فرمایا، جو اس کی حاجت مندی کو دور کر دے. اور تیسرا وہ شخص کہ اس کو سخت فاقہ پہنچا یہاں تک کہ اس کی قوم کے 3 معقول آدمی اس بات کی گواہی دیں کہ فلاں شخص کو سخت فاقہ پہنچا ہے، بس اس کے لیے مانگنا درست ہے یہاں تک کہ اسے اتنا مل جائے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے. یا فرمایا، حاجت مندی کو دور کرے. اے قبیصہ، ان تینوں صورتوں کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے اور ایسا سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بھیک مانگنا حرام ہے، ٹھیک ہے، اور نہیں اس میں یہ کھانا دے دیں. ایک شخص بھوکا ہے اور آپ کو پتا اگر پیسہ دیا تو وہ اسے نشہ کرے گا، تو آپ اس کو کھانا دے دیں. اگلی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو ان پھلوں میں نقصان پہنچا جو اس نے خریدے تھے، بس وہ بہت زیادہ مقروض ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے صدقہ دو. لوگوں نے اسے صدقہ دیا لیکن صدقے سے اس کا قرض پورا ادا نہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا، جو ملتا ہے لے لو، اس کے سوا تمہارے لیے کچھ نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آج کے دور میں بھی بعض اوقات کوئی شخص ایک بزنس میں پیسہ لگاتا ہے اور پورے کا پورا ڈوب جاتا ہے اور اس کی عزت خطرے میں پڑ جاتی. ایسی صورت میں اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے مٹی میں ملا ہوا کچھ سونا یعنی کان سے نکلا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 4 آدمیوں میں تقسیم فرما دیا. اقرا بن حابس حنزلہ، وینیا بن بدر فزاری، القمہ بن علاسہ عامری، ایک آدمی بنی کلاب سے، زید خیر الطائی یا پھر بنی نبہان سے،
اس پر قریش بہت غضبناک ہوئے اور کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجد کے سرداروں کو دیتے ہیں اور ہم کو نہیں دیتے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ان کو اس لیے دیتا ہوں کہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی، خواہ وہ امیر ہو، جو اسلام کی طرف آ رہا ہو، یعنی نان مسلم ہو، یا نیا مسلمان ہوا ہو اور اسے اسلام سے محبت دلانے کے لیے، تالیف قلب کے لیے. ٹھیک ہے، نیکسٹ زبیدہ آپ پڑھیے. غلاموں کی آزادی یا قیدیوں کی رہائی کے لیے زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے. حضرت برا کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور ہٹا دے. آپ نے فرمایا جان کو آزاد کر اور غلام کو نجات دلا. اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ دونوں ایک ہی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جان آزاد کرنا یہ ہے کہ تو اکیلا آزاد کرے، غلام کو نجات دلانا یہ ہے کہ تو اس کی قیمت ادا کرنے میں مدد کرے. واضح کریں، یعنی اس سے کیا بات ثابت ہوتی، کہاں زکوٰۃ دی جا سکتی، حکم کیا ثابت ہوتا ہے؟ جیسے آج کے دور میں مثال کے طور پر کچھ لوگ بے گناہ قیدیوں کو رہا کرانے میں، یا ایسے لوگ جو مثلاً کچھ میں نے سنا ہے، جانتی تو میں نہیں، لیکن گاؤں وغیرہ میں لوگ سارا سال کسان ہوتے ہیں، ان سے قرضہ لے کر استعمال کرتے رہتے ہیں، پھر جب وہ کچھ قرضہ ادا نہیں کر پاتے تو وہ ان کو یرغمال بنا لیتے ہیں. یرغمال کا مطلب آتا ہے یعنی وہ کہیں جا نہیں سکتے، ان کو انہی کے ہاں پھر کام کرنا ہوتا ہے اور ان کو کوئی تنخواہ وغیرہ نہیں ملتی، اور وہ اس کے بدلے میں کام کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے سر پہ قرضہ ہوتا ہے. تو ایسے میں اگر اس شخص کو وہاں کی قید سے نجات دلانی تو کوئی اس کا زکوٰۃ سے قرضہ ادا کر کے اس کو آزادی رہائی دلا سکتا ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. عطا بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غنی آدمی کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں مگر 5 صورتوں میں. نمبر 1 اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے. نمبر 2 عامل زکوٰۃ کے لیے. نمبر 3 تاوان بھرنے والے کے لیے. نمبر 4 اس غنی آدمی کے لیے جو اپنے مال سے کسی غریب کو زکوٰۃ میں دی گئی کوئی چیز خریدنا چاہے. نمبر 5 اس غنی آدمی کے لیے جس کا ہمسایہ محتاج تھا، کسی نے اس مسکین کو زکوٰۃ میں کوئی چیز دی اور اس مسکین نے غنی ہمسائے کو ہدیے کے طور پر دے دی. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. تو بیسیکلی اس میں جو بات پتہ چلتی وہ یہ اس کی وضاحت میں کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ جنگ کر رہے ہوں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ٹھیک، کیونکہ وہ اپنا جان مال وقت اس میں لگا رہے ہیں. اب اس میں علماء نے جو بعد میں وسعت کی ہے فی سبیل اللہ کے معنوں میں، تو جہاد فی سبیل اللہ میں حج اور عمرہ بھی شامل ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کے راستے کا سفر ہے. لیکن یہ امیروں کو نہیں دی جائے گی اس میں. یعنی ایک شخص جو خود افورڈ کر سکتا ہے، جس پہ حج فرض ہے، تو اس کا فرض تبھی ادا ہو سکتا ہے جب وہ خود اپنے پیسے سے حج کرے، من استطاع الیہ سبیلا. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو شدید قسم کی خواہش ہوتی ہے مگر وہ قطعاً افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان کو زکوٰۃ کی مد سے ان کے فقیر یا مسکین ہونے کی وجہ سے ان کو پیسہ دے دیا جائے گا جس کو وہ عمرے یا حج کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی آپ کا رشتہ دار جو اچھا بھلا ویل آف ہو وہ جا رہا ہو حج کرنے اور آپ اپنی زکوٰۃ نکال کے اس کو تحفے میں دے دیں کہ آپ چونکہ فی سبیل اللہ جا رہے ہیں اس لیے یہ لے لیجئے پیسے. یہ نہیں کر سکتے. سمجھ آ گئی بات؟ کون سا شخص جو حج پر جائے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی؟ جو خود افورڈ نہیں کر سکتا، جو مستحق ہو. ٹھیک ہے. نمبر 2 بعض علماء کے نزدیک دین کی سربلندی، دین کی تیاری اور اشاعت کے جملہ کام، مثلا دینی مدارس کی تعمیر، ان کی دیکھ بھال یعنی ان کی مینٹیننس، دینی کتب کی اشاعت پبلیکیشنز اور تقسیم وغیرہ میں بھی یعنی فری ڈسٹریبیوشن، اس میں ان سب کو انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ میں شامل کیا. کہا یہ جاتا ہے کہ جہاد 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو میدان جنگ میں ہوتا ہے اور ایک وہ الغزو الفکری کہتے ہیں اس کو، یعنی ذہنی جنگ، فکر کی جنگ، انٹلیکچوئل انویژن، کہ جس میں مسلمانوں کے اوپر ایسے افکار مسلط کیے جاتے ہیں، وہ بھی وار کی ایک شکل ہوتے ہیں کہ جس سے وہ اپنے دین سے باغی ہو جاتے ہیں. 2 دن پہلے ہی مجھے کسی نے واقعہ بتایا کہ خاتون بہت پریشان تھی کہ ان کا بچہ جو اچھے بھلی نماز روزہ کرتا تھا سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ گیا. تو اس نے کوئی ایسی چیز پڑھ لی، اب اس وقت انٹرنیٹ پہ اور ویسے بھی لٹریچر اتنا عام ہے
ایسی چیز کو پڑھ لی کہ جس سے اس کا ذہن بھٹک گیا. اب جب اپنے دین کی تعلیم پوری نہ ہو، آپ کو اپنے دین کا پتہ نہ ہو، آپ کا اپنا اندر کا ڈیفenس سسٹم جو ہے وہ مضبوط نہ ہو، تو پھر باہر سے آنے والے جراثیم جو آپ پر یلغار کر لیتے ہیں. تو وہ بالکل دین سے، نماز سے، ہر چیز سے باغی ہو گیا بیٹھے بٹھائے. مجھے وہ حدیث یاد آ رہی تھی کہ ایک شخص رات کو سوئے گا مسلم کے طور پر، اور جب صبح اٹھے گا تو کافر ہو چکا ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اچانک ہی رات کو سوتے سوتے کوئی اس کے اندر کوئی ایسی تبدیلی واقع ہو جائے گی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سونے سے پہلے ہم کچھ دیکھ رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، اور وہ جو آخری وقت میں ہم نے کوئی چیز پڑھی ہوتی ہے وہ ساری رات ہمارے ذہن کا حصہ رہتی ہے، اور جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہماری سوچیں بدلی ہوئی ہوتی ہیں، دل بدلا ہوا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں جب کہ ہتھیاروں کی جنگ نہ بھی مسلط کی جا رہی ہو، افکار کی جنگ مسلط کی جا رہی ہو، تو اس کے توڑ کے لیے صحیح اسلامی فکر کو رواج دینے میں اگر ایسے مال موجود نہ ہو تو وہ بھی پھر زکوٰۃ کے مال سے ایسی چیزیں کی جا سکتی. نمبر 4، حدیث کے چوتھے نمبر میں صرف اس شبہ کو دور کیا گیا کہ غریب آدمی کو زکوٰۃ میں دی گئی کوئی چیز غنی خریدنا چاہے تو خرید سکتا ہے. یعنی آپ نے کسی غریب بچی کی شادی پر اس کو ایک انگوٹھی دی سونے کی، اب اس بیچاری کو ضرورت ہے پیسوں کی، تو وہ اپنے ہمسائے کو یا کسی دوست کو وہ انگوٹھی بیچنا چاہتی، لیکن وہ زکوٰۃ کی انگوٹھی ہے، تو لینے والا، خریدنے والا یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میں خرید سکتا ہوں کہ نہیں، تو ایسا شخص خرید سکتا ہے. یعنی زکوٰۃ میں دیا گیا مال خریدا جا سکتا ہے، بیچا جا سکتا ہے. اور 5ویں نمبر میں اس شبہ کو دور کیا گیا ہے کہ کوئی غنی آدمی کسی غریب آدمی کو زکوٰۃ میں دی گئی چیز کا غریب آدمی کی طرف سے ہدیہ قبول کر سکتا ہے، ورنہ زکوٰۃ کے اصل حقدار پہلے 3 آدمی ہیں، خواہ وہ غنی ہی کیوں نہ ہو. جہاد فی سبیل اللہ کی مد میں جمع شدہ رقوم پر زکوٰۃ نہیں. مثال کے طور پر اگر آپ زکوٰۃ اکٹھی کر رہے ہیں فی سبیل اللہ کام کے لیے، اور وہ اتنی اماؤنٹ ہوگی کہ پھر اس پہ زکوٰۃ لگتی، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں لگے گی کہ آلریڈی زکوٰۃ کا مال ہے. دوران سفر ضرورت پڑنے پر مسافر کو زکوٰۃ دینی جائز ہے، خواہ اپنے گھر میں غنی کیوں نہ ہو. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ آدمی کے لیے حلال نہیں مگر اس آدمی کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلا ہوا ہو، یا مسافر کے لیے، یا جو پڑوسی فقیر پر صدقہ کیا گیا اور اس نے کسی غنی آدمی کو ہدیہ کے طور پر دے دیا یا اس کی دعوت کی. یعنی غنی کو فقیر کا ہدیہ یا دعوت قبول کرنا جائز ہے، خواہ وہ ہدیہ اور دعوت زکوٰۃ کے مال سے کی گئی ہو. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. جی، بعض اوقات آپ کسی فقیر انسان کو کچھ زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں اور وہ شادی کی دعوت اس میں تھوڑی سی کر لیتے ہیں، کچھ چائے کا کپ پلا دیتا ہے اپنے ہمسایوں کو جو کہ جن پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، تب وہ زکوٰۃ کے مال سے چائے پلا رہا ہے. تو اب آپ ہیزیٹنٹ ہیں کہ پتہ نہیں مجھے یہ چائے پینی چاہیے کہ نہیں، کیونکہ زکوٰۃ کے پیسے کی ہے. تو جس پہ زکوٰۃ جانی تھی وہ لگ گئی، اب آپ وہ چائے پی سکتے ہیں، آپ کے لیے حلال ہے، کیونکہ آپ براہ راست لے کے نہیں پی رہے، آپ اس سے پی رہے ہیں جس پہ زکوٰۃ لگ چکی، اس سے لے کر پی رہے ہیں. اوکے، نیکسٹ دیکھتے ہیں. زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دینی چاہیے. حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن بھیجا تو فرمایا، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے اور انہیں توحید اور رسالت کی دعوت دو. اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ نے تم پر دن رات میں پنجگانہ نماز فرض کی ہے. اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو کہ تمہارے مالداروں سے لی جائے گی اور تمہارے محتاجوں کو دی جائے گی. اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو خبردار ان کے نفیس مال نہ لینا اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ صرف مسلمز کو دی جائے گی، سوائے اس کے کہ کوئی نان مسلم اسلام کی طرف آ رہا ہو تو اس کی مدد کر کے یا اس کو ایسا کوئی گفٹ دے کر اسے اسلام میں داخل کر لیا جائے. زکوٰۃ کو تمام مصارف میں تقسیم کرنا ضروری نہیں. یہ بہت اہم سوال ہے جو عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہر مد میں تھوڑا تھوڑا دینا ہوگا؟ نہیں، آپ ایک میں بھی ساری دے سکتے ہیں اور سب میں بھی دے سکتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک صحابی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو ایک غلام کو آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کیا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر رکے. ہم ابھی اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ آپ کی خدمت میں زکوٰۃ کی کھجوروں کا ایک عرق لایا گیا. عرق بڑے ٹوکرے کو کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں لے جاؤ اور صدقہ کرو. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صدقہ اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں؟ واللہ مدینہ کی ساری آبادی میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی نظر آنے لگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. زکوٰۃ کے مصارف میں چند باتیں اور. سب سے پہلے تو قرآن مجید کی وہ آیت جو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور ان پر مقرر عاملوں کے لیے ہیں اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے اور گردنیں چھڑانے میں اور تاوان بھرنے والوں میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافر میں خرچ کرنے کے لیے یعنی مسافر کو دینے کے لیے. مسافر اپنے گھر میں چاہے امیر ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر سفر میں وہ کسی شدید ضرورت میں مبتلا ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ صرف کی جا سکتی ہے. مثلا یہاں سے کوئی شخص امریکہ جاتا ہے وہاں اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور اس کو اسپتال لے جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اخراجات کتنے ہوں گے؟ اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں. کنٹریز میں ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے اور انشورنس کمپنیز یوزلی پے کرتی ہیں. انڈیویجولز اپنی جیب سے پے نہیں کر رہے ہوتے اور وہ اچھے بھلے لوگ بھی افورڈ نہیں کر سکتے. بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے. اب یہ مسافر گھر میں اچھا بھلا تھا اپنے خرچے پہ گیا اپنے کسی کام کاروبار بزنس کے لیے گیا لیکن اچانک کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا. بعض اوقات کچھ کھو جاتا ہے کچھ ایسی مشکلات آ جاتی ہیں تو اس صورت میں زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی. وہ وابن السبیل میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. مال میں دوسروں کے حقوق. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک آدمی اپنی اونٹنی پر آیا اور اسے دائیں بائیں گھمانے لگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس کوئی زائد سواری ہو وہ اس شخص کو دے دے جس کے پاس سواری نہ ہو اور جس کے پاس کھانے پینے کی کوئی زیادہ چیز ہو وہ اس کو دے دے جس کے پاس توشہ نہ ہو. آپ کے اس ارشاد سے ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارے زائد مالوں میں ہمارا کوئی حق نہیں یعنی جو زائد ہے ایکسٹرا ہے اس سے کسی نہ کسی کی مدد کی جائے. دوسرا للفقراء فقراء کے لیے. نمبر 1 جو قرآن مجید میں آیا وہ فقراء کے لیے. تو فقیر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سوال کرے اور اس کے پاس ایسی چیز ہو جو اسے اس سے بے نیاز کرتی ہو تو قیامت کے روز اس کے چہرے پر خموش یا خدوش یعنی زخم ہوں گے. لوگوں نے سوال کیا اللہ کے رسول غنی کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے پاس 50 درہم یا اس کی قیمت کے بقدر سونا ہو. کون ہے امیر؟ 50 درہم یا اس کے عوض سونا ہو. اب آپ کہیں گے 50 درہم کتنے ہوتے ہیں؟ درہم چاندی کا ہوتا ہے یعنی 10,000 روپے سمجھے. اوکے اندازن ایک رف ایسٹیمیٹ ہے. نمبر 2 مساکین. مسکین وہ نہیں جسے 1-2 لقمے در بدر پھرائیں. مسکین تو وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے اور وہ لوگوں سے سوال کرنے میں شرم محسوس کرے یا وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہ کر سکے یعنی وہ بھی غریب ہے اور اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کا پھل توڑنے والے سب لوگوں کو حکم دیا کہ جو کوئی 10 وسق کھجور کاٹے وہ 1 خوشہ مساکین کے لیے مسجد میں لٹکا دے. چمٹ کے نہیں مانگتے. وہ سوال کے بارے میں تھی جو سوال کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سوال کرے اور اس کے پاس ایسی چیز ہو جو اسے سوال سے بے نیاز کرتی ہو تو قیامت کے دن اس کے منہ پر زخم ہوں گے. آپ سے پوچھا گیا غنی کون ہوتا ہے تو جو غنی نہیں وہ فقیر ہے نا. آپ نے فرمایا جس کے پاس 50 درہم یا اس کی قیمت کے بقدر سونا ہو. پھر مسکین وہ ہے جو لپٹ لپٹ کے نہ مانگے. پھر عاملین علیہا جو اس پر کام کرنے والے ہوں.
مستور بن شداد کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ کہہ رہے تھے جو شخص ہمارا عامل ہو بس اسے چاہیے کہ وہ ایک بیوی کا خرچ بیت المال سے لے لے، اگر اس کے پاس خدمتگار نہ ہو تو اسے چاہیے کہ خدمتگار رکھ لے، اگر رہنے کے لیے گھر نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رہنے کے لیے مکان لے لے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان چیزوں کے سوا میں سے